آج غالب کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حیراں ہوں دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں، چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں، جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں، خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار، کیا پوجتا ہوں اس بت بیداد گر کو میں، پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئے یار، جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں، حیراں ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے دل کو روؤں یا اپنے میں جگر کو پیٹوں۔ غالب کی زندگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل دکھوں اور غموں کا ایک سلسلہ رہا ہے، تو کتنوں کا یہ غم کریں، کتنوں کے لیے آنسو بہائے، کتنے کے لیے نوحہ کریں، نوحہ میں ان سے ماتم کریں، کتنے غموں کا یہ ماتم کریں، کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل ایک حیرانی کا عالم ہے یہ۔ تو یہ ان کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اگر مقدور ہو، اگر میری قدرت میں ہو، میرے بس میں ہو، اگر میری مطلب فائنینشلی کنڈیشن اگر اس طرح ہو تو میں نوحہ گر کو میں رکھوں اپنے ساتھ۔ نوحہ گر ایک ایسا پیشہ ور پروفیشنل رونے گانے والے ہوتے ہیں جو کسی کے ماتم میں، کسی کے غم میں شریک ہو کے، کسی کی موت کے پر جا کر کے وہ آپ کی طرف سے وہ ان کا بیان کر کر کے وہ روتے ہیں، نوحہ گر کہتے ہیں ماتم کرنے والے۔ تو وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ان کی کوئی فیس بھی ہوتی ہوگی۔ تو غالب کا یہ خیال ہے کہ اگر میرے پاس اتنی وسعت ہو کہ میں ایک نوحہ گر میں ہر وقت میں ساتھ رکھوں، تو وہ میرا کام تھوڑا ہلکا کر دے کہ جب بھی کوئی مجھے نیا غم ملے تو وہ ماتم کر کر کے اس غم کو منا لے وہ۔ تو حیراں ہوں دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، اور جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں۔ یہ اپنے محبوب سے یہ مخاطب ہے کہ ایسا مطلب گمان ہوتا ہے جیسے کہ یہ اپنے محبوب سے جب ملنے جاتے ہوں گے تو وہ کوئی پیغام، کوئی رقعہ، کوئی خط وہ دے دیتا ہوگا اپنے محبوب کو دینے کے لیے، جو ان کا رقیب ہوا، محبوب کا محبوب رقیب ہوا، تو ان کے در پہ جانا پڑتا ہے، رقیب کے در پہ جانا پڑتا ہے ان کا پیغام پہنچانے کے لیے یا پھر ان کا پیغام لانے کے لیے۔ تو یہ تو بیچارے مجبور ہے کہ اگر ان کی رہ گزر کو وہ نہیں جانتا، محبوب کے رہ گزر کو نہیں جانتا، تو یہ دن بھی نہیں دیکھنا پڑتا، یہ معاملہ بھی نہیں آتا کہ ان کے خط یا ان کے پیغام کو وہ جا کر کے پہنچاتا۔ اس کی وجہ سے انہیں رقیب کی در پہ بار بار جانا پڑتا، جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں، اگر میں تیری رہ گزر سے ہی انجان ہوتا تو آج یہ دن بھی نہیں دیکھنا پڑتا۔ دوسری صورت یہ کہ محبوب کی گلی میں پہلے گھر رقیب کا پڑتا ہوگا، نتیجہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے رقیب کی در سے گزرنا پڑتا ہوگا، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، بے ننگ و نام، بے وقت، بے حیثیت، ناکارہ، بالکل کنگال جس کو آپ کہہ لیں، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایک دن وہ بھی مجھے بے ننگ و نام کہہ کے پکارے گا، مجھے کنگال کہہ کے پکارے گا، تو میں اس کے چکر میں خود اپنا گھر لٹا کر کے یوں بالکل بیکار اور یوں بالکل ناکارہ نہیں ہو جاتا، میں بالکل بھکاری نہیں بن جاتا۔ اور جب اس کی چکر میں، اس کی خاطر میں نے اپنا گھر ہی لٹا دیا، جب میں بالکل بے ننگ و نام ہو گیا، تو وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کہتے ہیں کہ بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہی کہ لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں، خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار۔ بھئی میں کسی سے ملتا ہوں، کسی بت سے میں ملتا ہوں، وہ میری خواہش ہے کہ میں اس سے رسم و راہ رکھوں، اس سے میں باتیں کروں، یہ میری خواہش ہے، پرستش تو نہیں میں کر رہا ہوں اس کا۔ یہ کیا احمقانہ فعل ہے کہ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں یا ملتا ہوں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی پرستش کرتا ہوں۔ خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار، کیا پوجتا ہوں اس بت بیداد گر کو میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بت کو میں پوجتا ہوں؟ نہیں، وہ میری خواہشوں میں شامل ہے، اس کی پرستش نہیں، وہ میرا معبود نہیں ہے، میں اس کی پرستش نہیں کر سکتا۔ پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئے یار۔ اب بے خودی کا یہ عالم ہے کہ صاحب اپنے یار کی گلی کا میں راستہ ہی بھول گیا، پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئی یار،
جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں. اگر ایسا ہوتا، ایسا معلوم ہوتا، تو ایسا ہوا ہے کہ میں خود اس گلی میں خود کو بھول آیا ہوں، اور میں پھر وہیں جا کر خود اپنی خبر میں لینے چلا گیا ہوں کہ میں کہاں ہوں، میرا کیا ہوا ہے وہاں. پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئی یار، جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں. ایک دن یہ بھی آیا کہ مجھے اپنی خبر لینے کے لیے اسی گلی میں جانا پڑا. غالب یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.